اس سے بھی زیادہ قریب ہوں گا، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، ایسی کیا بات ہے کہ جو آپ نبی سے ہٹ کے امت کے ساتھ اتنا زیادہ پیار فرمائیں گے، اتنا زیادہ پیار کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تم اور میں، تمہارے اور میرے درمیان کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہوتے ہیں، تمہارے اور میرے درمیان گفتگو ہوتی ہے، تو اس گفتگو کے دوران میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، 70,000 پردے ہوتے ہیں۔ اور جب جو میری آخری نبی کی جو امت ہوگی، جب وہ روزہ رکھے گی، روزہ اس طرح رکھے گی، وہ بھوک اور پیاس برداشت کرے گی، اس کے سامنے طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، لیکن وہ مشروبات پیے گی نہیں، مشروبات کو ہاتھ تک نہیں لگائے گی، اس کے سامنے کھانے ہوں گے لیکن وہ میری رضا کی خاطر وہ کھانے بھی نہیں کھائیں گے۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، جب وہ روزہ افطار کریں گے تو اس وقت میں وہ سارے پردے ہٹا دوں گا اور روزہ دار اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ روزہ دار کی شان ہے، روزہ دار کی یہ فضیلت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری منیر احمد ڈوگر نقشبندی صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے۔ جو روزہ رکھے گا، ظاہری بات ہے ہم نے روزہ رکھا ہے، جو روزہ رکھتا ہے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں انعام کیا ملے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان کو ٹائم دیا۔ علامہ صاحب، آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، اور یہ جو روزہ ہے، یہ مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا انعامات فرماتے ہیں اور ان کو کیا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی محترم جناب حافظ ظہیر احمد صاحب۔ الحمدللہ آج ماہ مقدس رمضان مبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ جس طرح کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ اس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندے اتے اپنی خاص رحمت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جس وقت بندہ سارا دن بھوک پیاس دے نال سارا دن کٹدا ہے، تو جس وقت افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، اگے کھانا پیا ہوندا ہے، پانی پیا ہوندا ہے، پھل پیا ہوندا ہے، مگر اس نو ہاتھ نہیں لادا، اس نو کھاندا نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے صرف اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے۔ جس وقت افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر جو دعا کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے اور میرے بندے دے اس وقت افطاری دے ٹائم کوئی پردہ نہیں رہ جانا، سارے پردے میں ہٹا دوں گا۔ جس وقت میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر جو بھی دعا کرے گا، میں اپنے بندے دی دعا نو قبول فرماواں گا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ سارا دن بھوک پیاس دینا کردا ہے، اور کہڑے ان دے منہ دی اس وقت کہڑی سمیل کہڑی بو آندی ہے، او خوشبو کہڑی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مینوں تمام خوشبوؤں نالوں او زیادہ پیاری ہے، کیونکہ اس خوشبو دے اندر اللہ دی رضا ہوندی ہے، اس دے پیارے حبیب علیہ السلام دی رضا ہوندی ہے۔ جس وقت بندہ اللہ دی رضا واسطے سارا دن بھوک پیاس دینا کردا ہے، تو اللہ رب العالمین دا انعام ہوندا ہے کہ میں اپنے بندے نو معاف کیتا۔ جس وقت بندے نو اللہ معاف فرما دیندا ہے، اللہ اپنے بندے نو پسند فرما دیندا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ تو روزے دار کے لیے انعام ہو گیا،
تو اس کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، جو ہمارے ناظرین ہمیں سماعت فرما رہے ہیں اور جو روزے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہو گیا۔ اس کے علاوہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، جب روزہ وہ رکھتا ہے، وہ اپنی عبادات کرتا ہے، تو جو اس میں وہ ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس روزے کے صدقے یا روزے کی بنسبت اللہ تعالیٰ وہ عام دنوں کی بنسبت رمضان اور مبارک میں اس کا کیا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ آپ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قرآن پاک اگر بندہ باقی مہینوں کے اندر پڑھتا ہے تو ایک لفظ دے بدلے انہوں ایک ثواب عطا ہوتا ہے۔ اگر رمضان مبارک دے مہینے دے اندر قرآن پاک دا ایک لفظ ادا کرتا ہے تو انہوں ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ اور اس مہینے دے اندر اگر بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ نفل ادا کرتا ہے، تو انہوں فرضاں دا ثواب عطا کیتا جاتا ہے۔ اگر بندہ فرض ادا کرتا ہے تو انہوں 17 فرضاں دا ثواب عطا کیتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رمضان مبارک دا ایسا مہینہ ہے کہ اس دے اندر روزہ دار اگر روزہ رکھ کے سو جاوے تو انہوں سمن دا بھی ثواب ہے، ایک سا دا ثواب ہے۔ اگر وہ کھانا کھاندا ہے تو کھانا بھی اس بندے واسطے دعا کرتا ہے۔ اگر پانی پیندا ہے تو پانی بھی اس بندے واسطے دعا کرتا ہے۔ اگر وہ بسترے دے تو اٹھتے سحری دا انتظام کرتا ہے، سحری واسطے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بسترا بھی رب دی بارگاہ دے اندر اس بندے واسطے دعا کرتا ہے۔ جس وقت وہ بعد دے اندر نماز واسطے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، تو وہ پانی دے کڑے قطرے نے وہ بھی بندے واسطے دعا کرتے ہیں۔ جس وقت یہ ساریاں چیزاں بندے واسطے دعا کردیاں نے کہ یا اللہ اس بندے نے تیری رضا واسطے کھڑا ہویا بسترا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انہوں جنت دے بسترے عطا فرما۔ کھانا کھاندا ہے، سحری کرتا ہے، تو وہ کھانا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ انہوں جنت دے کھانے عطا فرما۔ اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز واسطے کھڑا ہو جاتا ہے، تو نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دی کہ یا اللہ ان دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ اللہ دی رضا واسطے نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز کل قیامت والے دن بندے واسطے سفارشی بنے گی، روزہ بندے واسطے سفارشی بنے گا، صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات بندے واسطے سفارش کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نوں اس اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، یہ تو ہو گیا جو ہے نا جو روزہ دار کو اجر دیا جاتا ہے، ویسے بھی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، مومن کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دوسری بات، ہم جو ہے نا ثواب کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کرتے چلیں کہ جو مسلمان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے تو ان کے لیے سزا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا مقرر کی ہے کہ جو جان بوجھ کر تندرست بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں اور روزہ ان کے اوپر فرض بھی ہے، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا مقرر کی ہے؟ افسر کل بھی الحمدللہ بیان کیتا سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جیڑا بندہ جان بوجھتے عاقل ہے، بالغ ہے، شعور رکھن والا ہے، اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھدا اللہ دی وہ نافرمانی کردا پیا ہے۔ اگر جان بوجھتے روزہ ایک قضا کرتا ہے تو ساری عمر اگر وہ روزے رکھیا جائے تو اس ایک روزے دی قضا پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ پھر بھی روزہ نہیں رکھدا یا روزے دا انکار کرتا ہے، انکار کرنے والا ہے رمضان مبارک دے روزیاں دا، وہ تو کافر ہے۔ جان بوجھتے نہیں رکھدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن 9000 سال ان جہنم دے اندر جلایا جائے گا ایک روزہ قضا کرنے والے واسطے۔ ہاں اگر بندہ بیمار ہے یا سفر دے اندر ہے یا کوئی مجبوری شرعی مجبوری ہے، اس دے درمیان بندہ روزہ نہیں رکھدا تو اس دی قضا ہے۔ رمضان مبارک تو بعد اگر بندہ اس دی قضا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، پھر بھی اگر بندہ قضا نہیں دیندا تو وہ گناہگار ہے۔ اگر بندہ رمضان مبارک دے روزے نہیں رکھدا اور بعد دے اندر قضائی بھی نہیں دیندا تو وہ گناہگار ہے، وہ انہیں اندر گناہ مرتکب ہو۔
جی علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہمیں ایک چیز سے اور آگاہ کریں، نماز تراویح ہے تو روزے کے لیے نماز تراویح کتنی ضروری ہے؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوست جو کچھ مسلمان ہیں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز تراویح نہیں ادا کرتے کسی وجہ سے، یا بلا وجہ نماز تراویح نہیں ادا کرتے، کیا ان کا روزہ ہو جائے گا؟ روزہ ان کو روزے کا ثواب ملے گا؟ یا نماز تراویح روزے کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ اللہ صاحب، نماز تراویح تو نفلی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کہڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر نفل ادا کرے گا انہوں فرضاں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر نماز تراویح فرض نہیں ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالدار ہونے دے ناطے نال انہیں حج نہیں کیتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر اللہ نے مال دیتا ہے ان دے اتے حج بھی فرض ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اسی طرح نماز تراویح یہ فرض تو نہیں ہے مگر ان دے واسطے پڑھنا ضروری ہے، روزیاں واسطے، کیونکہ اللہ نے سانو ٹائم دیتا ہے، اللہ نے موقع دیتا ہے ساری زندگی دے اندر۔ رمضان مبارک دا مہینہ اللہ نے سانو عطا کیتا ہے تو سانو چاہیے ہے کہ اس ماہ مقدس رمضان مبارک دے مہینے دے اندر اسی فائدہ اٹھا لیے، اسی اپنے گناہاں دی بخشش واسطے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر لیے، اللہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ اگر کسی مجبوری دی وجہ تو انہیں نماز تراویح نہیں پڑھی، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتا تو ان دے ثواب دے اندر تو کمی ہے مگر روزہ ہو جائے گا، روزہ بندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر نماز تراویح نہیں پڑھنی، ہاں پڑھنی چاہیے، ہر حال دے اندر پڑھنی چاہیے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیاں نے نماز تراویح، صحابہ کرام نے نماز تراویح ادا کی، اے نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل۔ علامہ صاحب ایک چیز ہمیں آپ اور بتائیں، کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ رمضان المبارک کے بارے میں مسائل پہنچانے کا مقصد ہے۔ تو روزہ انسان مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ نماز فجر ادا کرتا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ جو ہے نا اپنے دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس دوران روزے کے لیے کیا جو ہے نا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جس سے ہمارا روزہ مضبوط ہو؟ اور یہ ہم آپ سے انشاءاللہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔